ہمارا یہ والا جو اب محرم آ رہا ہے کل سے انشاءاللہ، اس کو اور بہتر ہونا چاہیے، بس صرف بہترین نہیں بلکہ بہترین ہونا چاہیے، اور جو گزشتہ سارے ارینجمنٹس تھے ان کو سرپاس کرنا چاہیے، ہمیں آگے نکلنا چاہیے اس سے۔ جو کرٹیکل ایریاز ہیں جو ریڈ میں مارک کیے ہوئے ہیں، جن کی نشاندہی ابھی آئی جی صاحب نے کی، ان کرٹیکل ایریاز میں جو ہیٹ میپس ہیں جہاں پر آپ کے پاس، ان کے اندر آج سے اسپیشل سرویلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پر اگر آپ کو ایکسٹرا فورس ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے، وہاں پر اگر آپ کو ٹیکنالوجی ایکسٹرا ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے، حالانکہ بڑی اچھی ابھی پریزنٹیشن دی ہے ایس این یونس صاحب نے کہ ایک ایک جو جلوس ہے، ایک ایک مجلس جو ہے وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہے، اور اس میں جو ہمارے اہل تشیع کے علماء حضرات ہیں، اوپینین لیڈرز ہیں، وہ ہماری بڑی مدد بھی کر رہے ہیں اور بہت کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے میں شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ مریم نواز بولی، انتظامیہ محرم کے دوران فیلڈ میں رہے، جلوسوں کے راستوں پر ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جائیں، امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی بھیجیں گے، پولیس عام لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، لوگوں نے پہلی بار صاف ستھرا پنجاب دیکھا ہے، کھلے مین ہالز کو آج ہی بند کیا جائے۔ 85% جو کانٹریکٹ کا طریقہ کار ہے وہ اب ہیومن سے نکل گیا ہے، اب وہ سارا کا سارا ڈیٹا بیس ہوگا، اور اس کے بعد 15% ہیں جو سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوں گے، 85% جو ہے وہ سارا کا سارا پرفارمنس بیسڈ ساری چیز، اور اس کے علاوہ کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں، اے بی سی ڈی سارے کرائٹیریا جو اس پہ آپ کو پورا اترنا ضروری، جس میں آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے، میڈیکل سائٹ سے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کا منیمم یہ کھیلنا ضروری ہے، جس میں آپ کو مطلب ایک پوری تفصیل ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لسٹ میں، تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹس میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان۔ پی سی بی کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے کھلاڑیوں کو 3 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ٹریک اے بی میں ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹرز شامل ہوں گے، ٹریک بی اور سی میں ون ڈے اور T20 کرکٹرز شامل ہوں گے، ٹریک سی میں T20 اور فرنچائز اسپیشلسٹ کرکٹرز شامل ہوں گے۔ کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں شامل کرنا خوش آئند ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے فٹنس ضروری ہے، ہر فارمیٹ کی شناخت، اہمیت اور ضروریات کو تسلیم کر دیا گیا ہے، اس پروسیس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید بولے، کھلاڑیوں کی سلیکشن کے عمل کو بہتر بنانا ہماری ترجیح رہی، کھلاڑی پرفارم کرے گا تو ہی سلیکشن ہوگی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بجٹ 16 جون کو پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ صوبے کی ترقی، عوامی فلاح اور نئے منصوبوں کا روڈ میپ بجٹ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ پنجاب کا اربوں روپے کا ترقیاتی پروگرام اور اہم شعبوں کے فنڈز بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ بجٹ میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور سماجی شعبے کی اسکیموں پر خصوصی توجہ متوقع۔ پنجاب حکومت مالی پالیسی، ترقیاتی اہداف اور اخراجات کی حکمت عملی پیش کرے گی۔ پنجاب حکومت کل 5131 ارب روپے کا بجٹ پیش کرے گی۔ وفاق کو ترقیاتی بجٹ میں عالمی رعایت دینے کے بعد پنجاب کا ترقیاتی بجٹ صرف 47% ہوگا۔ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے چکی ہے۔ پنجاب کو NFC کے تحت قابل تقسیم محاصل سے 3793 ارب 70 کروڑ روپے ملنے کا تخمینہ۔ بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ مختص ہوں گے۔ مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگنے کا امکان۔ محکمہ CNW کے روڈ سیکٹر پر بجٹ کٹ پر بھاری پڑے گا۔ محکمہ CNW نے آئندہ مالی سال میں روڈ سیکٹر کے لیے 145 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی۔ محکمہ CNW کو آئندہ مالی سال میں 80 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمیں ملنے کا امکان۔
आइंदा माली साल में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को बजट में शामिल करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का वफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। वज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इतलाक नए माली साल से किया जाएगा। पंजाब बजट 2026-27 में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का ऐलान होगा। बजट तजावीज़ के लिए पंजाब काबीना का इजलास कल तलब। काबीना इजलास 16 जून को सुबह 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास से मंजूरी के बाद बजट असम्बली में पेश होगा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत CEO हेल्थ और MS का ऑनलाइन इजलास। सेक्रेटरी सेहत व आबादी नादिया साकिब, AS टेक्निकल और दीगर अफसरान की भी शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर की किफ़ायत जारी मुहिम के तहत सादगी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाने की हिदायत। बोले ACQ का थर्मोस्टेट 26 से कम न रखा जाए। पेट्रोल बचत यकीनी बनाने के लिए सरकारी गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। ईरान अमरीका मुआहदे की तकमील पर खराजे तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली हिना परवेज बट ने जमा करवाई। खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान के शानदार किरदार पर सियासी और अस्करी क़यादत को खराजे तहसीन। ईरान अमरीका मुआहदे की तकमील पाकिस्तान के लिए तारीखी सिफारती कामयाबी है। मौजूदा आलमी हालात में जंग नहीं, सिफारतकारी ही पायदार अमन का रास्ता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट से भी और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड ख़त्म करने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और इसी तरह अब चीज़ें नॉर्मलाइज करने की तरफ बात हुई है और मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानी कौम की, ईरान की लीडरशिप की और उनके जज्बे की। ईरान अमरीका अमन मुआहदा का तय पाना दर हकीकत ईरान की फतह और इसराइल अमरीका की शिकस्त है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बयान। कहते हैं जहां इस्तिकामत के साथ मज़ामत हो वहां साम्राज्य को शिकस्त होती है। वक्त आ गया है कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे में ईरान और तुर्की को शामिल किया जाए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फौरी काम का आगाज करके मंसूबा मुकम्मल किया जाए। ईरान के साथ आज़ादाना तिजारत शुरू की जाए।